دیندار اور متقی لوگوں سے دوستی کرنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا، تیرا کھانا صرف متقی کھائے. ترمذی میں روایت موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا، اور تیرا کھانا یعنی تیرے گھر میں دعوت ہے متقی کے علاوہ، یعنی متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے دیندار جو لوگ ہیں، دیندار لوگوں سے دوستی کرنا، دیندار لوگوں کو ہی دعوتوں میں بلانا. اس کا مطلب یہ، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دینداروں کے ساتھ ہی صحبت کرنا ہے. چلو اس کا کیا فائدہ ہوتا دیندار اور متقی لوگوں سے؟ جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ غار والوں کا واقعہ ہے. آپ کئی مرتبہ سنیں، 3 دوست مل کر جب غار میں پھنسے تھے، تینوں مل کر اپنی اپنی ایک نیکی کا وسیلہ لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ میں میرے ماں باپ کی خدمت کیسا کرتا تھا. ایک آدمی دعا کرا اللہ میں زنا کی خواہش رہنے کے باوجود بھی میں نے ایک لڑکی کو صرف تیرے لیے تیری ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. دوسرا دعا کرا ایک صدقہ خیرات کے تعلق سے. تینوں دوست اپنی اچھائی، اپنی ایک نیکی کا واسطہ لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو مصیبت سے نکل گئے. دیکھو جب وہ تینوں بھی متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے نکال دیا. تو ہم بھی اگر متقیوں سے، دینداروں سے دوستی کریں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہوتا. اور جب متقی لوگوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، دیندار لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، جہنم کے تعلق سے باتیں بتائیں گے، ہمیں ہمیشہ قیامت کی یاد دلائیں گے، خبر کی یاد دلائیں گے. جہنم ایسی رہتی، خبر میں یہ عذاب ہوتا، قیامت کے دن یہ سوال ہوتے. اس لیے دینداروں سے دوستی کرے تو ہمیشہ دین کی باتیں سننے میں آتی، اللہ کا ڈر بتا کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح جو دیندار نہیں رہتا، جو دنیا دار یعنی دیندار جب نہیں رہتا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں رہتا، تو وہ لوگ بزنس میں دھوکہ دینے والے، ڈبا دینے والے، قرض لے کے. پھر اسی طرح لڑکیاں خاص طور سے اور لڑکے خاص طور سے، کالج کے فرینڈز جو ہوتے ہیں یعنی جو دیندار نہیں ہوتے، ان کی باتیں کیسی ہوتی؟ دینداروں کی باتیں کیسی ہوتی اور بے دین لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی؟ دیندار لوگ ہمیشہ خبر کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی فکر کرتے ہوئے وہ باتیں کریں گے، قرآن حدیث کی باتیں کریں گے. لیکن جو دیندار نہیں رہتے وہ لوگ کیسے کریں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کو میں تیری سیٹنگ کراؤں گی، تو میری سیٹنگ کرا لینا، میں تیرا فلاں سے تعلق جوڑ لوں گی، تو میرا تعلق جوڑ لینا. یہ میں کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، ورنہ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہو رہی. بلکہ پارکوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 لڑکیاں کالج کے نام سے نکلی، پارکوں میں گھومنے کے لیے چلے گئی، تو وہ فرینڈشپ اتنی گہری ہوتی نا، کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے بائک پہ تو پھر وہ دونوں لڑکا لڑکی مل کے جا کے کہیں پر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو دوسری سہیلی، دوسری لڑکی گیٹ پہ ٹھہر کے ان کے لیے ایک واچ مین کا کام کرتی ہے. کوئی آ رہا تو نہیں، میں دیکھوں گی، تو چلے جاؤ اس کے ساتھ. پارکوں میں، ہوٹلوں میں، اویو ہوٹلوں میں، آئس کریم پارلروں میں کون کرتی ہے یہ سب؟ دوستی ہی تو کرتے، فرینڈس ہی تو کرتے ہیں. جب تمہاری دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی تو وہ دوست تمہیں کیا کرے گی؟ بچائے گی. دیکھ ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا کریں گی تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گی. دیکھ اللہ دیکھ رہا، تمہارے امی نہیں دیکھ رہے ہوں گے. میں تو تیرا سپورٹ نہیں کروں گی بالکل بھی اس معاملے میں. جا اس کو جا کے نمبر دے کے آ جا، اس کو جا کے میرا موبائل نمبر دے کے آ جا، اس سے ذرا جا کے بات کرا کے آ جا. یہ تمام چیزیں کون کرتی ہیں؟ فرینڈس ہی تو کرتے ہیں، سہیلیاں ہی تو کرتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچائیں گے اگر دینداروں سے ہماری دوستی ہوگی تو. پھر اسی طرح ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے، ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گناہ گار بھی ہے اور ایک دیندار بھی ہے. اب ایک گناہ گار ایک دیندار دونوں کی دوستی ہو گئی، سمجھو کس بات کا امکان ہے کہ کس کا اثر کس پر زیادہ ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، سوچ کے جواب دو کہ ایک دیندار آدمی ہے اور دوسرا گناہ گار ہے، دونوں کی دوستی ہوگی تو کس کے اثرات کس پر زیادہ ہوں گے؟ ممکن کس بات کی ہے؟ گناہ گار کے اثرات دیندار پر زیادہ ہوں گے. گناہ گار کے اثرات ہی دیندار پر زیادہ ہوں گے اگر گناہ گاروں سے آپ دوستی کریں گے تو. کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک گناہ گار ہے، وہ ہمیشہ آپ کو افیئرس کے بارے میں، فلموں کے بارے میں،
सीरियलों के बारे में। गुनाहगार आदमी क्या करता, यही बातें करता ना, जब भी आता मैं फलां जगह फिल्म देखा मालूम है, मैं फलां सीरियल देखा मालूम है, मैं फलां चीज़ देख के आया मालूम है, उसके अलावा मेरा देखो मेरा इसके साथ चल रहा मालूम है, मैं कैसा बात करता हूँ मालूम है, ये बात करने में कितना मज़ा आता मालूम है, फलां घूमने जाने में कितना मज़ा आता मालूम है, फलां बेपर्दा डांस करने में कितना मज़ा आता मालूम है, फलां पार्क में जाके हम कैसा नाचे थे मालूम है, फलां दिन पार्टी करे थे, बर्थडे पार्टी कैसा करे थे मालूम है, फलां की शादी में जाके ऐसा मेकअप करके ऐसे फोटोस लिए मालूम है। ये तमाम बातें गुनाहगार ज्यादा बोलता, या नहीं तो दीनदार जो रहता, नहीं भाई फलां कुरान पढ़ने में कितना मजा है मालूम है, फलां नमाज पढ़ने में कितना मजा है मालूम है, फलां जगह इज्तिमा में जाने में कितना मजा मालूम है। कौन ज्यादा बातें करते बोलिए? गुनहगार। गुनहगार ज्यादा बात। जब गुनाहगार की ये सब बातें सुनेगा दीनदार, तो दीनदार के दिल में भी वो गुनाह की ख्वाहिश होती है। एक जानी जिना करके आएगा, वो तमाम बातें जब दीनदार के सामने बोलेगा तो दीनदार के दिल में भी जिना करने की ख्वाहिश पैदा होती है। ये हकीकत है, याद रखो। तो इसलिए दीनदारों से दोस्ती करने में फायदा है, गुनाहगारों से दोस्ती करेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है, याद रखो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्त की मिसाल इतर बेचने वाले और लोहार की तरह है। लोहार समझते हैं? जो लोहे का काम करते हैं। आप भी देखते होंगे कहीं पर रास्तों के किनारे वो क्या है, भट्टी लगा के आग की लोहे की चीज़ें, खैंचियाँ, कुल्हाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, लोहार। तो लोहार और इतर बेचने वाली की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दी है। कैसे? अगर तुम इतर बेचने वाले से दोस्ती करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि तुम जब कभी भी उसके पास जाओगे, या तो तुम्हें फ्री में इतर मिलेगा, खुशबू मिलेगी, या नहीं तो फ्री में अगर तुम्हारा दोस्त नहीं देता तो जितनी देर आप उसकी दुकान में रहेंगे उतनी देर तो खुशबू मिल जाएगी, थोड़ी सी हाथ को लगाने के लिए तो मिल जाएगी। ये इतर बेचने वाले दोस्त से दोस्ती करने का नतीजा ये है। लेकिन अगर किसी लोहार से आप दोस्ती करोगे, आप लोहार की दुकान पे जाओगे, क्या होगा? उस लोहार के वो जो गर्म भाप है, वो गर्मी की तकलीफ आपको होगी, या लोहार की भट्टी से कोई अंगार का खड़ा, कोई अंगारा उड़ के आएगा, तुम्हारे कपड़ों पे गिरेगा, इससे आपके कपड़े जलेंगे। तो ये नुकसान होगा लोहार से दोस्ती करने का, और इतर बेचने वाले से दोस्ती करने का ये फायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे के ये समझाए। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। तो इसी तरह सिगरेट पीने वाले से दोस्ती करेंगे, यह हदीस को समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं। सिगरेट पीने वाले से अगर दोस्ती करेंगे, या तो सिगरेट पीने की आदत हो जाएगी, या नहीं तो जितनी देर आप सिगरेट पीने वाले के करीब बैठेंगे उसकी वो गंदी बू की वजह से, उसकी धुआं की वजह से तुम्हारे को तकलीफ होती, जैसे लोहार के साथ दोस्ती करे तो तकलीफ होती।